لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے اذن سے جس موضوع کو آج شروع کر رہے ہیں وہ اصول حدیث ہے، اور جس رسالہ کو شروع کر رہا ہوں پڑھانا وہ میں نے خود تالیف کیا ہے. تو ابھی اس کا خطبہ مکمل کیا ہے جو کتابی سائز میں غالباً 30 یا 35 صفحات کا ہوگا. خطبہ مکمل کیا ہے اصول حدیث میں. یہ خطبہ ایک خاص بیک گراؤنڈ میں لکھا، اس کا نام رکھا ہے میں نے، اس وقت اس کا نام یہ ہے لیکن بعد ازاں شاید بدل جائے. ابھی ابتدائی طور پہ اس کا نام رکھا الخطبۃ السدیدہ. کیا؟ الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ. بیک گراؤنڈ اس کی یہ بنی کہ جب یمن کا سفر طے پا گیا، یمن کا دورہ، تو 4 دن 5 دن رہتے تھے تو مجھے اچانک خیال آیا کہ جتنا کام عربی میں ہمارا ہوا ہے وہ احادیث کی کلیکشن ہے، وہ احادیث کے مجموعات ہیں. بے شک اس کے اندر جو بہت اہل عرب کے لیے، عرب علماء، مشائخ اور اساتذہ محققین کے لیے بہت سی ایسی احادیث کو چن چن کے جمع کرنا جو بالعموم ان کی نظر میں مطالعہ سے بھی نہیں گزری ہوتی، اور پھر ایک موضوع پر جمع کرنا، موضوعات کی ترتیب نئی بنانا، ترجمۃ الباب، عنوان الباب کو نیا کرنا، اور پھر ان کی تخریج کو اتنی کثرت کے ساتھ کرنا کہ ان کی رسائی آسان ہو جائے. تو بہت سے کام علمی ایسے ہیں کہ جو ان کے لیے بہت کارآمد ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ اس سے ہٹ کر کچھ تصنیف اور تالیف صرف عربی زبان میں بھی ان کے لیے ہونی چاہیے، جو ان کو دے دی جائے، بس وہ پڑھ کے ایک رات میں پھر وہ اندازہ کر لیتے ہیں نئے لوگ. تو یہ خیال آیا، تو اس خیال کے پیش نظر جب 5 دن 4 دن رہتے تھے تو میں نے یہ خطبہ اصول حدیث میں لکھنا شروع کیا. تو لکھتے گئے ساتھ ساتھ اور اس کو کمپوز کرواتے گئے، ٹائپ ہوتا گیا. تو انہوں نے کمپائل کر کے آخری مجھے دیا جب میں ایئرپورٹ پہ جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا. تو یہ خطبہ جو ایک رسالہ ہے، اس کا نام خطبہ رکھا ہے چونکہ اسلوب اس کا خطبہ کا ہے. یہ کئی اعتبارات سے، بلکہ سمجھ لیں ایک اعتبار سے، خاص طور پہ ایک اعتبار سے یہ علمی تاریخ میں 1000 سال 1200 سال کی بھی علمی تاریخ کہہ لیں
تو اس 1200 سال کی علمی تاریخ میں عالم عرب اور عالم عجم سے علمی کتابیں یا رسائل جو وجود میں آئے ہیں ان کی تاریخ میں ایک اعتبار سے پہلا اور نادر الوجود ہے، ایک بالکل نئی چیز ہے۔ وہ یہ کہ خطبہ کی عبارت ہے عربی میں، اور اس میں 25-30 صفحات کے اندر اصول حدیث اور عقائد کے فروع پر 500 سے زائد اصطلاحات کو جمع کیا ہے، اور کل اصطلاحات جو اصول حدیث میں متداول ہیں، جو امام شافعی کے وقت سے، امام حاکم کے وقت سے، ابن صلاح سے لے کر امام عسقلانی اور امام سیوطی اور آج تک جتنی کتب اصول حدیث میں آئی ہیں، اور جن موضوعات سے، جن اصطلاحات سے، جن اصولوں سے وہ بحث کرتے ہیں، وہ تمام اصطلاحات دراصل یہ مصطلحات کا مجموعہ ہے۔ پھر استاد کا کام ہے کہ وہ پھر ان مصطلحات کو ترتیب سے دیگر کتب کی مدد سے طلباء کو پڑھائے۔ تو یہ صرف مصطلحات ہی نہیں بلکہ ان مصطلحات کے معنی اور ان کی مراد اور موجز تعریفات بھی دی ہیں، پھر ان کے احکام بھی دیے ہیں۔ تو اس انداز کا کہ ہر لفظ جو پوری عبارت ہے وہ عربی کی عبارت اصطلاحات کے ساتھ ایک زنجیر بنا دی ہے، مصطلحات کی زنجیر ہے۔ اور پھر جو اس میں ایک نیا کام جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تاریخ میں، علم اصول حدیث کی تاریخ میں، وہ یہ کہ حدیث ضعیف کے لیے، حدیث صحیح اور حسن کے لیے، اور بہت سے ایسے احکام جو عقائد میں بھی کارآمد ہیں، ان کا استنباط اور استدلال قرآنی آیات سے کیا ہے، اور ساتھ ان کا انطباق عقائد کے فروع پر کیا ہے۔ یعنی اصول حدیث کو قرآن مجید کی آیات سے کبھی استدلال اور استنباط کبھی نہیں کیا گیا، مگر وہ اس طرح کا استدلال اور استنباط کیا ہے کہ اس سے اصول حدیث بھی ثابت ہوں اور قواعد عقائد بھی ثابت ہو جائیں۔ تو اس طرح کی دو چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں جن میں یہ اپنی نوعیت میں بالکل منفرد اور ممیز اور پہلی نوعیت کی ایک عبارت بن گئی۔ تو آج میں اس کا پہلا حصہ پڑھوں گا، اور اس پہلے حصے میں تحمل حدیث کے 8 طرق کا تذکرہ ہے، وہی بیان تھوڑا سا بعد میں پڑھا دوں گا، بس اس کے بعد پھر اگلی نشست انشاءاللہ جب ہوگی تو وہ کریں گے۔ کثرت کے ساتھ اصطلاحات اس حصے کے بعد شروع کی ہیں میں نے، جو آج پڑھ رہا ہوں، اصطلاحات کی کثرت اس حصے کے بعد شروع ہوئی ہے۔ یہ خطبے کا ابتدائیہ ہے، خطبے کا ابتدائیہ ہے، اور اس خطبے کا ابتدائیہ اور اس میں جو اصطلاحات ہیں اسے سورہ النجم کے ساتھ پرویا ہے، سورہ النجم کے ساتھ ان کو پرویا ہے۔ تو پہلے تو میں صرف وہ ابتدائیہ پڑھوں گا جو متن ہے، یہ جب مکمل کر کے لے آؤں گا اس کو چھاپ دیں گے، اس کے ساتھ کچھ منظوم اصول حدیث کی کتب منظوم اکابر ائمہ کے، وہ اس کے بعد ساتھ ساتھ شامل کر کے چھاپ دیں گے، ایک کتاب بن جائے گی، اور یہ آپ کا نصاب ہوگا کہ اس رسالے کو آپ ان منظوم چیزوں کی شروع کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو اب اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں اصول حدیث بھی ہے اور اصول معرفت و اصول طریقت و معرفت بھی ہیں، دو طرح کی اصطلاحات ہیں۔ تو آپ بڑی توجہ کے ساتھ، میں بہت آہستہ آہستہ پڑھوں گا آپ کے لیے، اساتذہ آپ کے اپنے انداز کے ساتھ اپنا حظ لیں گے اور آپ اپنے انداز کے ساتھ اپنا حظ لیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یمن جاتے ہوئے پھر میں نے کہا کہ ان کے لیے کوئی خاص چیز لکھ کے لے جاؤں، تو یمن اور حضرموت کے جو مشائخ اور علماء تھے ان کے لیے پھر یہ لکھا اور کمپیوٹر پہ کمپوز کروا کے تو 12-15 نسخے لے گئے اور وہ پھر ان کو دیے. اب وہ پڑھ کے جو ان کا حال تھا اور جو ان کا رد عمل تھا وہ میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا. ایک اصطلاح میں نے بولی ہے تحمل حدیث، تحمل و ادائے حدیث، ایک اصطلاح اصول حدیث میں استعمال ہوتی ہے. توروں کے تحمل حدیث بھی کہتے ہیں، توروں کے تحمل حدیث. اور تحمل و ادائے حدیث بھی کہتے ہیں. یعنی شیخ حدیث کو روایت کرتا ہے اور اس کا شاگرد سامع اس حدیث کو اس سے سنتا ہے، لیتا ہے، اخذ کرتا ہے، پھر آگے بیان کرتا ہے. تو اس کو حمل کہتے ہیں. حدیث کو کس طرح اخذ کرنا ہے، لینا ہے، یعنی اٹھانا ہے. حدیث کے علم کو، روایت کو کیسے آپ نے اس کا حمل کیسے کرنا ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے. تو گویا یہ اخذ و روایت حدیث کے طریقے ہیں. تو طرق کے تحمل حدیث، یہ 8 طرق ہیں. اس کی اقسام کتنی ہیں؟ 8 اقسام ہیں، جن سے یہ وہ 8 اقسام ہیں جن سے حدیث کا روایت کرنا جائز ہوتا ہے. اور محدثین نے اور ائمہ حدیث نے اور روات حدیث نے جب حدیث روایت کی تو وہ ان میں سے کسی 8 طرق میں سے، طریقوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریق پر تھی. اور میں اس رسالے میں بعد میں صحیح بخاری کی کتاب العلم اور صحیح مسلم کی بعض احادیث کتاب العلم سے اور جامع ترمذی کی بعض کی کتاب العلم، ان تینوں کو بھی اس رسالے میں جمع کروں گا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حدیث پاک کے جو یہ طرق ہیں تحمل حدیث کے اور روایت حدیث کے طریقے، یہ خود مبنی بر حدیث رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی محدثین نے بعد میں ان کو وضع نہیں کیا. یہ اس بات کے ثبوت میں چیز آئے گی جو جن کو یہ وہم ہوتا ہے یا انکار حدیث کرتے ہیں. کیا؟ اور انکار حدیث سے مراد انکار حجیت حدیث ہوتا ہے. وہ حدیث کو حجت نہیں مانتے، صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں. تو صرف قرآن کو حجت ماننا اور حدیث کی حجیت کا انکار کرنا دراصل ہوائے نفس کی پیروی کے لیے ہوتا ہے. اور ایسے لوگ اہل بدعت ہیں شریعت کی اصطلاح میں. یہ مبتدعین کا گروہ ہے، اہل بدعت ہیں. یعنی انہوں نے سنت کو چھوڑ دیا. تو دراصل وہ ہوائے نفس کی پیروی کے لیے سب سے پہلے حدیث کی حجیت سے جان چھڑاتے ہیں اور صرف کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. جب حدیث سے اپنا چھٹکارا معاذ اللہ پا لیا اور قرآن پر آ گئے تو پھر من مانی تعویلات کا راستہ کھل گیا. من مانی تعویلات کا، چونکہ تشریحات اور تعبیرات تو احکام کی قرآن میں ہیں نہیں، سو پھر جو جی میں آیا نفس نے کہا وہ کرنے لگے. تو دین کو بازیچہ اطفال بنا لیا. سو وہ لوگ جو انکار حجیت حدیث کرتے ہیں یا انکار حدیث کرتے ہیں وہ پھر اپنی اس
غلط عقیدے کی جو بنیاد رکھتے ہیں وہ اس پر رکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابت بہت بعد میں ہوئی، حدیث بہت بعد میں لکھی گئیں، تو یہ ساری معاذ اللہ اس میں اکثر ذخیرہ من گھڑت ہے۔ تو کتابت حدیث کے بارے میں ایک جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ یہ بعد میں شروع ہوا، بہت صدیوں بعد میں۔ تو یہ بات بھی میں پڑھاؤں گا آپ کو بعد ازاں کہ کتابت حدیث عہد نبوی میں ہی شروع ہوئی۔ یہ الزام غلط ہے کہ صدیوں بعد ہوا۔ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں آپ کے حکم سے آپ کے سامنے کتابت حدیث شروع ہوئی۔ اتنی بات لکھ لیں، پھر بعد میں اس موضوع کو لیں گے ہم، کتابت الحدیث کے موضوع کو۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں کہ کتابت حدیث، حدیث کی حفظ اور کتابت کا کام آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس سے شروع ہوا۔ لہٰذا اس چیز کے کئی ثبوت ہیں، اس چیز کے کئی ثبوت ہیں۔ ان میں سے ایک ثبوت یہ بھی ہے، یہ ثابت کرنا کہ حدیث کی روایت کے جتنے طریقے ہیں وہ خود حدیث نبوی سے ثابت ہیں۔ ان بہت سے دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ روایت حدیث کے تحمل اور ادائے حدیث کے جتنے طریقے ہیں وہ بھی خود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف بیان نہیں فرما دیا، بلکہ اپنے بیان اور اپنے حدیث کو کیسے ادا کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، اس کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ تو طریقے سکھانے کا مقصود یہ ہے کہ حضور اس کی حفاظت چاہتے تھے، اور یہ احادیث کی حفاظت اور غلط اور سقیم سے بچا کر صحت کے ساتھ حدیث پاک کو حفظ کرنا، محفوظ کرنا، جمع کرنا، امت تک پہنچانا، اس کے لیے یہ واحد علم ہے جو کسی پیغمبر کی امت میں ایجاد نہیں ہوا تھا۔ تحمل و ادائے حدیث کہ اپنے پیغمبر کی بات کو کس کس طریقے سے بیان کرنا جائز ہے اور کس کس طریقے سے بیان کرنا جائز نہیں، یہ سن لیا تو آگے کن کن لفظوں کے ساتھ روایت کرنا جائز ہے اور کن کن لفظوں سے روایت کرنا جائز نہیں۔ تو ایک تو ہے نا کہ اس بات کو من و عن صحیح طریقے سے بیان کرنا، ایک ہے کہ وہ کس طریقے سے بیان کیا جائے، اس کے طریقے بھی متعین کر دیے جائیں۔ اتنی بڑی احتیاط انبیاء کی امتوں میں سے کسی امت میں نہیں ہوئی تھی۔ یہ شان بھی صرف حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی۔ تو طرق کے تحمل حدیث یا طرق کے تحمل و ادائے حدیث 8۔ اب اس کا ذکر آئے گا اس میرے خطبہ الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ، اس کے ابتدائیہ میں جو سورہ النجم کے ساتھ مربوط کر کے اور اس سے استنباط کر کے جو لکھا ہے ابتدائیہ، تو آج ہم پہلے آپ اس کو سن لیں اور پھر ہم اس کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الماجد الحمید المتحمد الذی لا تحیط به الافکار ولا تنتہی الیہ الاسرار ولا تدرکہ البصائر والابصار والصلاة والسلام على عبده الأعبد وحبيبه الأوحد ورسوله الأمجد وأمينه الأجود سيدنا ومولانا محمد المرسل الأكمل
الاجمل الافضل الاعظم الاکرم الاسلم الاحلم الاعلم. کہ مصدر الامر والخلق، یہ آقا علیہ السلام کی شان کہ امر کے مصدر بھی حضور ہیں اور خلق کے مصدر الامر والخلق، یہ حضور کی شان بیان کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومبدأ الرتق والفتق، زمین و آسمان کانتا رتقا ففتقناہما. ومبدأ الرتق والفتق، ومنبع الجمع والفرق، ومنظر النور والبرق. هو الذی، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اخذ منہ ونطق عنہ وشہد اللہ بہ وما ینطق عن الہوى ان هو الا وحی یوحی. لم یتکلم بفمہ عن ہواہ بل سمع کلامہ ممیزا فصح سماہ. یہ ساری اصطلاحات ہیں بیٹے، مصطلحات حدیث ہیں. اخذ منہ بھی حدیث کی اصطلاح ہے. لم یتکلم بفمہ عن ہواہ بھی حدیث کی اصطلاح. بل سمع کلامہ ممیزا، یہ بھی اصطلاح حدیث. فصح سماعہ، یہ بھی اصطلاح حدیث. وتحمل، تحمل کی بات کی تھی. وتحمل خطابہ بفہم کامل فأداہ، حدیث کا تحمل اور ادا. اللہ کے خطاب کا تحمل کیا فہم کامل کے ساتھ، فأداہ، اور پھر آگے ادا کیا. اللہ کے کلام کو غور سے سنا، سمجھنے والے ذہن کے ساتھ اور فہم کامل کے ساتھ اس کو سمجھا اور اپنی سماع کو صحیح کیا. سامعہ، اور خطاب الہی کا تحمل کیا، اس کے متحمل ہوئے فہم کامل کے ساتھ، پھر اس کو ادا کیا. فأداہ هو الذی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی. فسامع اذ قرأ اللہ علیہ. یہ 8 طرق کے تحمل جو ہیں اب وہ شروع ہیں. پہلے سماع ہو گیا، اب قرات آ گیا. فسامع اذ قرأ اللہ علیہ ما قرأ تعلما وتحدیثا ثم اراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اراد النبی علیہ ما اراد توثیقا وتصدیقا فاجازہ اجازتا خاصتا وعامتا بأعلی الطرق حین اورج بہ من المکان النازل الى المقام العالی ورفعہ الیہ حتی رآہ وفاز من اللقاء والسماع بالامان والامال فاخبر العباد بہ عن جمیع الوسائط والوسائل للایصال والاعطاء والتحمل والاداء من المناولۃ والمکاتبۃ والاعلام والوصیۃ والوجادہ. یہ 8 طرق کے تحمل پورے ہو گئے. فراجع،
اب بعد میں اس کی شرح کروں گا نا. یہ تمام تحمل حدیث الہی، اللہ کی جو حدیث اور اس کا کلام تھا اس کا تحمل کر کے اور ادا و تحمل کے تمام تقاضے طریق پورے کر کے فراجع محدثاً، محدث بن کے لوٹے. فراجع محدثاً لأمتہ بما اخذہ فی رحلتہ عن العلیم الخبیر فی العاجل والعاجل وجعل اللہ اخبار اسرائہ ومعراجہ متواترۃ مشہورۃ وآثار دنوہ ودلوہ عزیزۃ مستفیدۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اسراء اور معراج کی خبریں، اسراء اور معراج کی خبریں متواتر اور مشہور بنا دیں، اور آپ کے دنو اور دلو کی خبریں، دنو اور الو کی ثم دنا فتدلی، وہ اوپر کی خبریں عزیزتاً مستفیدتاً، احادیث عزیزہ اور مستفیضہ میں عزیز و مستفیدہ کر دی. اخبار لقائہ و رؤیتہ غریبتاً و وحیدتاً لأنہ دنا من حبیبہ الاولی فتدلی علی المقام الاجلی فکان قاب قوسین او ادنی ومکنہ من المقام الاعلی، اور قاب قوسین او ادنی کے بعد پھر حضور کو مقام اعلیٰ اس مقام پر فائز کیا، حیث ان آدم ہناک الحال والمقام، اس مقام پر فائز کیا جہاں حال بھی معدوم ہو گیا اور مقام بھی معدوم ہو گیا، جہاں نہ حال تھا نہ مقام تھا. وَلَمْ تَبْقَ هُنَاكَ النُّفُوسُ وَالْقُلُوبُ وَالْعُقُولُ وَالْأَوْهَامُ، اور اس مقام پر جا کے متمکن کیا جہاں نہ نفوس کی جگہ تھی، نہ دلوں کی جگہ تھی، نہ عقل کی جگہ تھی، نہ فکر کی جگہ تھی. وفانیت جمیع الظلم ظلم والانوار، اور وہاں روشنی بھی ختم ہو گئی تھی اور تاریکی بھی ختم ہو گئی تھی. وذہب الفوق والتحت، اور اس مقام پر جا بٹھایا جہاں نہ کوئی فوق تھا نہ تحت تھا. والجنت والنار، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی. وآدم کل قاب ورفرف، اور قاب و رفرف بھی ختم ہو گئے تھے. ولم یبقى جناح ولا مالا اشرف، نہ کوئی فرشتہ تھا نہ مالا اعلیٰ تھا. واتحد ہناک السؤال والجواب، وہاں سوال اور جواب ایک ہو گئے تھے. جو سوال تھا وہی جواب تھا، جو جواب تھا وہی سوال تھا. وزال المکتوب والکتاب، اور کتاب مکتوب بن گئی تھی، مکتوب کتاب بن گیا تھا. والحضور والغیاب، اور حاضر غائب ہو گیا تھا اور غائب حاضر ہو گیا تھا، ایک چیز ہو گئے تھے. وصار المجیب والمجاب، اور جواب دینے والا بھی وہی تھا جو سننے والا تھا، اور سننے والا وہی تھا جو دینے والا تھا. اس مقام پر فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. فَفَاهِمَ مِنْ وَحْيِهِ صَرِيحَ الْمَعْنَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ مِنْ حَقَائِقِ الْقُرْبِ وَالْوَصْلِ بَيْنَ الْأَبَدِيَّةِ وَالْأَحَدِيَّةِ. الوصل وہ سمجھ گئے، وصل بین الابدیت والاحدیہ، کہ ابدیت اور احدیت میں وصال کیسے ہوتا ہے. وبین الحدثیت والقدمیہ، اور حادث اور قدیم میں فصال کیسے ہوتا ہے. یعنی احدیت اور ابدیت ملتے کیسے ہیں اور حادث اور قدیم جدا کیسے ہوتے ہیں. یہ وہ مقام تھا، اس مقام کو سمجھا دیا. اور وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى وَمَا شَغَلَتْهُ مُلَاحَظَةُ الْمَلَإِ الْأَعْلَى، اور مالا اعلیٰ کا ملاحظہ فرما رہے تھے، مگر یہ ملاحظہ
ادھر سے ان کی توجہ ہٹا نہیں رہا تھا. عند سدرۃ المنتہا حیث تجتمع البدایۃ والانتہا، یہ وہ جگہ تھی جہاں ابتدا اور انتہا ایک ہو جاتے ہیں. وَيَكُونَ الْأَزَلُ وَالْوَقْتُ وَالْأَبَدُ سَوَاء، اور ازل اور ابد اور درمیان وہ بھی ایک ہو جاتے ہیں، کوئی حد نہیں رہتی. اندہا جنت المأوا مستقر الواصلین الاحیاء، یہ وصال کرنے والوں کا مستقر ہے. اذ شاہدوا جنت الذات، جب واصل لوگ اس ذات کی جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں. وانہار الصفات عن الورا، یہ جو قرآن مجید میں جنت کہا، جنت اس کی ذات کا عکس ہے اور نہریں اس کی صفات کا عکس ہیں. عن الورا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی من طرف الاسرار والانوار فی العلا ما زاغ البصر وما طغی، نہ آنکھ جھپکی نہ بھٹکی. وکیف یزیغ من القدم الی العدم، اور آنکھ ہٹ کیسے سکتی تھی، سامنے قدم تھا، قدم کو چھوڑ کے عدم کی طرف کہاں جاتی. یعنی وہ مقام تھا کہ جہاں اس کے بغیر تو باقی عدم تھا، تو وہ قدم کو چھوڑ کے عدم کی طرف کیسے بھٹکتی. کیف یزیغ من القدم الی العدم الذی لا یرا، اور عدم کی تعریف یہ ہے کہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا، تو آنکھ کہاں جاتی، آنکھ کہاں بھٹکتی کہ اس کے سوا تو عدم تھا، اور عدم تو دیکھا ہی نہیں جاتا، تو حضور کس کو دیکھتے. یہ یہاں تک ابتدائیہ ہے. آگے پھر یا من یہب من استعانک وافر الہبات ویؤتی من سألک مزید العطیات ویجتنی بمنتج قیاسہ شریف الفوائد ویجتبی بمبہج اقتباسہ عجیب الفرائد. لک الحمد علی مرسل آلائک ومرفوعها وَلَكَ الشُّكْرُ عَلَى مُسَلْسَلِ نَعْمَائِكَ وَمَوْصُولِهَا بِصَحِيحِ الْحَدِيثِ وَحَسَنِ الْخَبَرِ وَقَوِيِّ الْأَثَرِ مَا بَيْنَ مُعْتَلِفِ الْفَضْلِ وَمُتَّفَقِهِ وَمُخْتَلِفِ الْعَدْلِ وَمُفْتَرَفِهِ وَشَرَّفَهُ بِأَقْوَى سَنَدٍ يَتَّصِلُ بِهِ بِأَعْلَى مَتَنٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَأُرْسِلَ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَأَزَالَ عَنْهُمْ بِصِحَةِ التَّوْحِيدِ إِلَى الشِّرْكِ وَالْفِسْقِ وَالْكِذْبِ وَالضَّلَالِ وَشَرَّحَ الدِّينَ الصَّحِيحَ بِعُلُوِّ الْعَدَالَةِ وَتَمَامِ الضَّبْطِ فِي كُلِّ مَقَالٍ وَحَافِظَهُ عَنِ الشُّذُوذِ فِي كُلِّ مَجَالٍ وَبَلَّغَهُ بِالسَّلَامَةِ عَنِ الْإِلَّةِ وَالطَّعْنِ وَسُوءِ الْحَالِ وَشَرَّفَ سَنَدَنَا مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ بِالْإِتِّصَالِ وَمَنْ أَطَاعَهُ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَاهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ لِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْمَقْبُولِ وَالْمَرْدُودِ وَقَسَّمَ الْأَعْمَالَ وَالْأَحْوَالَ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ وَالضَّعِيفِ وَجَعَلَ اللَّهُ ذِكْرَهُ مَرْفُوعًا لَهُ وَحُبَّهُ مُسْنَدًا إِلَيْهِ وَحُكْمَهُ مُتَّصِلًا بِهِ وَجَعَلَ قَبُولَ الْعَمَلِ مَوْقُوفًا عَلَى اتِّبَاعِهِ وَكَرَّرَ كَمَالَ الْإِيمَانِ مقطوعاً إلى ما جاء به غير كونه منقطعا ولا معدلا ولا مرسلا ومن قطع اتصاله به، جس نے حضور سے اپنا اتصال کاٹ دیا، او اسناده الیہ، جو حضور تک اپنی نسبت کاٹ دی، صار معلقا. ومن بدل ہدیہ صار مقلوبا. یہ حدیث ضعیف کی قسمیں آ رہی ہیں بیٹے. من اختلف علی الاوجہ
والتفرقة بين الترجیح والجمع صار مضطربا ومن دخلت علة قادحة في صحة باطنه مع سلامة ظاهرة صار معللا ومن تبع ثقة وخالف من كان أوثق منه بغير الجمع صار شاذا ومن خلط ظلام الترك والخفاء بنور الذکر والجلا صار مدلسا ومن اخذ مرشده عن مرشده الى الطريق ولم يسمى صار مبهما ومن ادخل على كلامه من كلام الغير كلمة زائدة صار مدرجا ومن اخذ عن مسيله وقرينه الذي تساوي به في السن والسند صار مدبجا ومن ساکت بسبب الضعف وانحط في بؤرة الوضع صار مطروحا ومن غير الحديث اعرابا او حروفا صار محرفا ومن حول الكلمة شكلا بتغيير النقط صار مصحفا ومن اطاع واحدا متهما بالكذب صار متروكا ولو خالف الضعيف معروفا الذي هو اولى واوثق منه صار منكرا ومن صنع واختلق وكذب وافترى عليه صار وداعا فهو شر الضعاف خطرا واشدها ضررا. یہ 17 قسمیں ضعیف کی بیان ہو گئی ساری تعریفوں کے ساتھ. ضعیف کی قسمیں تو 3 حدیثوں کی قسمیں آ گئی نا، صحیح، حسن اور ضعیف. اب صحیح حدیث اور حسن حدیث اور حدیث ضعیف، اب 3 کا استنباط کیا ہے قرآن مجید کی آیت سے. اور جو لوگ مطلقاً حدیث ضعیف کو رد کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، مردود ہے، ان کا رد کیا ہے قرآن سے. وہ آپ کو آیت بتاتا ہوں قرآن کی کون سی آیت ہے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قسم الامت المحمدیہ الذی اورثها الکتاب واصطفاها الى 3 اصناف. لوگوں جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی امت محمدیہ کو، جنہیں اس امت کو جسے کتاب کا وارث بنایا اور جس امت کو اللہ نے چن لیا، چنی ہوئی امت بنایا، قرآن کا وارث بنایا اور امتوں میں سے چنی ہوئی امت بنایا. اس امت کو اللہ نے 3 قسموں میں تقسیم کیا. فَمِنْهُمْ نَاقِصٌ وَمِنْهُمْ مُتَوَسِّطٌ وَمِنْهُمْ كَامِلٌ. اس امت میں ناقص بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، یہ تو معنی سمجھتے ہیں نا، متوسط درمیانے، اور اس امت میں کامل بھی ہیں. فَالنَّاقِصُ هو ظالم لنفسه. یہ استدلال ہے خاص. عرب لوگوں نے جب یہ سنا، آپ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کا حال کیا ہو گیا تھا، کیا ہو گیا تھا. فالناقص هو ظالم لنفسه، اپنی جان پر ظلم کرنے والا وہ ناقص ہے. والمتوسط هو مقتصد، جو متوسط ہے وہ مقتصد ہے، درمیانے درجے میں رہنے والا. والکامل هو سابق بالخیرات. اس کے بعد آیت دی ہے، آپ سمجھ گئے. وقال اللہ تعالی فی کتابہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ان کو کتاب یعنی قرآن کا وارث بنا دیا. اور وہ جن کو قرآن کا وارث بنایا اور اپنے بندوں میں سے جن کو چنا، اب اللہ پاک فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ، ان چنے ہوئے بندوں میں سے ظالم لنفسہ، ان میں ناقص بھی ہیں، ان میں ہیں چنے ہوئے میں سے جن کو ہم نے چن لیا، ان میں ناقص بھی ہیں ظالم لنفسہ، جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، ان میں کوئی گناہ ہیں، کچھ خطائیں، کچھ کمزوریاں ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور انہی میں سے کچھ وہ ہیں جو کمزوریوں اور گناہوں سے نکل گئے
مگر بڑے اونچے بھی نہیں ہو سکے تقوی میں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو بہت اونچے نکل گئے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا فضل ہے. جنات عدن يدخلونها، یہ دائمی جنتیں ہیں، تینوں اس میں داخل ہوں گے. یہ استدلال 1300 سال میں نہیں ہوا. بیٹے دیکھو، خزانہ ایک ہی ہے، دینے والا ایک ہی ہے، تقسیم کرنے والے بھی ایک ہی ہیں، اور امت بھی حضور کی ایک ہی ہے. ہر دور میں جس کو ملا اس کے نصیب سے، اس خزانے سے جس کو جو چاہا عطا کر دیا. پہلوں کو بہت زیادہ دیتے تھے، چلو پچھلوں کو تھوڑا دیتے ہیں، مگر دیتے وہیں سے ہیں. اور پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ اگر کچھ پہلوں کو نہیں ملا تو پچھلوں کو بھی نہ ملے. وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پہلوں کو دیا وہ پچھلوں کو نہیں دیا، کچھ پچھلوں کو دیا وہ پہلوں کو نہیں دیا تھا. آپ میری بات کو سمجھیں؟ اور ایسا اکابر نے فرمایا. تو یہ بات جو بتا رہا ہوں بیٹے، یہ 1200 سال میں، اب میں نے تو ایک جملہ بول دیا اور آپ کے سامنے اور اساتذہ کے سامنے تو پوری کائنات پڑھی ہے علم کی، کتابیں، مخطوطے، کمپیوٹر، ویب سائٹس، کتب، اساتذہ کی تحریریں پڑھی ہیں بیٹے. تو آج کے دور میں کھنگالنا، درست اور غلط کا امتیاز کرنا کو مشکل تو نہیں نہ رہ گیا. تو میں نے کہا یہ ان حصوں میں سے ہے جو آپ کے نصیب میں اس دور میں تھا، جو ہمیں عطا ہوا. وہ بات سننے والی ہے. تو فرمایا کہ ہیں تینوں ہمارے بندے اور ہمارے چنے ہوئے، اور ہم نے تینوں کو وارث قرآن بنایا. یدخلون جنات عدن یدخلونہا، اور دائمی جنتوں میں تینوں داخل ہوں گے. ثلاثہ، تمہیں 3 جماعتیں، طبقات بنا دیا جائے گا. تو یہاں اللہ نے خود لفظ ازواج طبقات میں استعمال کیا، 3 جماعتوں میں استعمال کیا ہے. 3 تو فرمایا جائے گا ادخلوا انتم، جنت میں چلے جاؤ تم، وازواجکم، اور تمہاری جماعت ساری لے جاؤ. کنتم ازواجا ثلاثہ، اس میں کہیں بیویوں کا تذکرہ ہے؟ نہ. اصحاب المیمنہ بھی ایک زوج ہے، جوڑ ہیں. اصحاب المشمہ دوسرے ازواج ہیں، اور السابقون الاولون تیسرے ازواج ہیں. تو 3 قسمیں ازواج کی فرمایا. تم اور تمہارے ساتھ جڑے ہوئے اس کو جماعت کہتے ہیں. جماعت کہتے ہیں جو جڑے رہیں، ایک اکٹھے جڑے رہیں، ان کو لے جاؤ جنت میں. تو فرمایا جائے گا ان کو جنت میں لے جاؤ. بیٹے اب سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ تو ایک تفسیری نکتہ تھا جو ترجمے کے ضمن میں بیان کیا. یہ عرفان القرآن کے ان تفردات میں سے، امتیازات میں سے ایک چیز ہے، بائی دی وے آ گئی. اور اب جو نکتہ بیان کر رہا تھا اصول حدیث میں، حدیث ضعیف میں فرمایا ان اللہ فرق بین انتم و ازواجکم. ان اللہ فرق بین، کاموں میں، انتم و ازواجکم فی دخول الجنہ. فقال ادخلوا ایہا الاولیاء الجنۃ انتم، ادخلوا ایہا الاولیاء الجنۃ انتم لانکم من العباد المتقین الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولکن ازواجکم، لیکن تم تو داخل ہو جاؤ اے اولیاء متقین، چونکہ تم متقین تھے اور خوف و غم سے محفوظ، تم تو جنت میں جاؤ اس وجہ سے کہ تم خود اس کے حقدار تھے. وَلَكِنَّ أَزْوَاجَكُمْ، اب رہ گئے تمہارے ازواج، تمہارے جوڑ، تمہاری سنگتیں، رفاقتیں، اور تمہارے اتباع اور تمہارے ساتھ چلنے والے. أَيْضًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مَعَكُمْ، وہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں جائیں. فَإِنَّهُمْ لَا يَدْخُلُونَ بِإِسْتِحْقَاقِ أَنفُسِهِمْ، مگر وہ اپنے استحقاق کے ساتھ جنت میں نہیں جا رہے. بل يَكُونَ دُخُولُهُمْ لِأَجَلِ مَعِيَّتِهِمْ بِالْأَقْوِيَاءِ الْمُتَّقِينَ، ان کا جنت میں داخلہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ جو اقویاء، حدیث کی اصطلاح ہے، اصول کی، جو متقی لوگ ہیں، ان کی معیت ان کو جنت میں لے جا رہی ہے.
وَلِمُوَافَقَتِهِمْ مِنَ صُلَحَاءِ الثَّابِتِينَ، اور جو صلحاء ثابتین ہیں ان کی موافقت جنت میں لے جا رہی ہے۔ وَبِإِعَانَةِ الصِّحَاءِ الْحِسَانِ الْمَقْبُولِينَ، اور جو صحاح ہیں اور حسان اور مقبول ہیں وہ ان کو اپنی تابعیت میں ساتھ جنت میں لے جا رہے ہیں۔ اے حدیث ضعیف، چونکہ تو اپنے مضمون میں حدیث حسن کے ساتھ جڑ گئی تھی، اے اسناد ضعیف تو چونکہ اپنے مضمون میں سمجھ آ رہی ہے صحیح حدیثوں کے ساتھ جڑ گئی تھی، تیرا مضمون قوی حدیثوں کے ساتھ مل گیا تھا، تیرا مضمون صحیح اور حسن روایتوں کے ساتھ مل گیا تھا، وہ تو مقبول تھی ہی۔ تو اگر تنہا ہوتی اور ان کی معیت یا ان کی تقویت تجھے نصیب نہ ہوتی تو رہ جاتی، چونکہ ان کے ساتھ تیرا مضمون جڑ گیا ہے، جہاں وہ مقبول ہو گئی ہیں وہاں تو بھی مقبول ہے۔ ان هذه المعیة والموافقة والإعانة والتقویة رفعت ضعف الازواج الذي كان في نفوسهم وأعمالهم وجعلتهم مقبولين مغفورا لهم۔ اللہ نے ان کے ضعف کو، کمزوری کو دور کر کے تمہاری معیت کی وجہ سے انہیں بھی قوی اور تمہارے ساتھ مقبول بنا دیا ہے، تمہارے ساتھ مقبول بنا دیا ہے۔ اور پھر اس میں بیان کیا ان المتقین فی جنات ونعیم، متقی تو جنتوں میں ہوں گے، فاکہین پھل کھا رہے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا سیراب ہو رہے ہوں گے، متقین علی سرر مصفوفہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے بڑی شان سے بیٹھے ہوں گے۔ اور پھر والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، مگر ان کی ذریتیں، ان کی اولادیں جو ایمان میں تو ان کے ساتھ پیروی کریں گی مگر اپنے اعمال میں کمزور رہ گئی ہوں گی۔ حدیث ضعیف، مضمون ان کا وہی ہوگا، مطابعت ہوگی، شواہد ہوں گے، مطابعات ہوں گے، مطابقت ہوگی، مضمون تو وہی ملتا ہوگا، فضائل اعمال کا، نیکی کا مضمون ملتا ہوگا، مگر اعمال میں یعنی سند میں اپنی طاقت میں کمزور رہ گئی ہوں گی تو کیا کریں گے؟ الحقناہم بہم ذریتہم، ہم ان کی کمزور اعمال والی ذریتوں کو ایمان کی مطابقت کی وجہ سے ان کے طاقتور بزرگوں کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے طاقتور اونچے درجے والے آبا کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، اور ان کے عمل میں سے بھی کچھ چیز نکالیں گے نہیں، ان کو اونچا کر کے اپ گریڈ کر کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو ضعیف حدیث بعض اسباب کی وجہ سے اپ گریڈ ہو کے مقبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو چند نمونے دیے ہیں الخطبۃ السدیدہ کے۔ یہ وہ کام ہے جو اصول حدیث کے ان احکام پر پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور یمن اور حضرموت کے لوگوں کو اس طرح فخر ہے اپنی علمیت پر کہ وہ تو خود کو شام سے بھی اوپر سمجھتے ہیں، شام والے خود کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سند سمجھتے ہیں، اور مصر والے اپنے آپ کو سب سے زیادہ سند، اور موریتانیہ شنقیط والے سب سے زیادہ۔ 4 ملک ایسے ہیں سمجھ لیں جہاں کے علماء کو زعم ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم سے اونچا علم میں اور سند میں، اسناد میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور حرمین شریفین، کیا حرمین شریفین کی سند تو بے شک حرمین شریفین کی وجہ سے اونچی ہے، ہاں، اور ایک مغرب، فاس اور مغرب، 5 ملک ہیں جہاں کے یاد رکھ لیں علماء جو کل مراجع ہیں اسانید میں، علم اور اسانید میں مراجع ہیں، حرمین شریفین، اور ویسے قدیم ہند بھی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان سے اوپر، بلکہ تھوڑا سا پہلے کا زمانہ، ابا جی قبلہ کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو اساتذہ تھے، بس وہاں سے ہند کی جو مرجعیت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لکھنؤ،
حضرت شیخ عبداللہ باقی میں تھوڑا تھوڑا سمجھاؤں گا آپ کو، ابا جی قبلہ کے استاذ تھے جن سے بہت زیادہ پڑھے اور ساری اسانید ان سے لی۔ حضرت شیخ عبدالباقی انصاری، شیخ عبدالباقی انصاری محدث لکھنوی ثم المدنی، مولانا عبدالباقی انصاری، کیا؟ مولانا عبدالباقی، عرب میں تو چونکہ شیخ بولتے ہیں تو مولانا عبدالباقی انصاری لکھنوی ثم المدنی، پھر بعد میں مدینہ پاک منتقل ہوئے اور وہیں وصال ہوا۔ یہ دو بھائی تھے ابا جی قبلہ کے اساتذہ، مولانا عبدالہادی لکھنوی اور مولانا عبدالباقی انصاری لکھنوی۔ یہ شاگرد تھے مولانا عبدالحی فرنگی محل والوں کے، جن کو بحر العلوم کہتے ہیں۔ مولانا عبدالحی ابو الحسنات مولانا عبدالحی لکھنوی، محدث لکھنوی۔ مولانا عبدالحی تو پھر اوپر آ گئے نا، مولانا عبدالباقی انصاری سے کل دنیا عرب کے محدثین نے ان سے اجازات و اسانید لی ہیں۔ مولانا عبدالحی تو پھر آگے بیٹے ان کے استاذ ہو گئے نا، اوپر چلا گیا۔ صرف جو ابا جی قبلہ کے یہ ایک استاذ تھے، میں ہند کی بات بتا رہا ہوں، یاد رکھ لیں، مولانا جن سے ہماری اسانید ہیں، مولانا عبدالباقی لکھنوی انصاری لکھنوی ثم المدنی۔ مکہ اور مدینہ کے کل شیوخ اور محدثین نے ان سے سند اور اجازت لی۔ شیخ محمد بن علوی المالکی صاحب کے والد شیخ علوی بن عباس مالکی نے ان سے سند لی۔ شیخ محمد بن جعفر القطانی امام تھے حدیث میں علماء شام کے، انہوں نے ان سے لی، یعنی دمشق کے حساب سے وہ ابا جی کے دادا استاد ہیں، اور ادھر ابا جی کے استاد سے انہوں نے سند لی ہے۔ یہ ایک دوسرے میں تبادلہ ہوتا تھا۔ انہوں نے سیدنا شیخ عبد الرحمن النقیب سے لی، تو گویا یہ یہاں سے ہند علم اور سند میں اسانید میں مرجع بن جاتا ہے، اور اس سے اوپر پھر بہت لوگ ہیں۔ پھر آپ جب اسانید کبھی پڑھیں گے، میں آپ کو پڑھاؤں گا، بتاؤں گا، اس سے اوپر پھر حد ہی کوئی نہیں ہے۔ یہاں سے لے کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہاں سے لے کر پھر بیٹے الہ آباد سے یہ لکھنؤ، یہ پھر مرجع تھا۔ تو ہند اس دور کا ہند، پھر حرمین شریفین خود، پھر ملک شام، اول وقت سے شام مرجع ہے اسانید کا، مسند مسانید ہیں شامیین کی، یعنی ایسی حدیث ہیں جس کی روایت میں سند میں سب راوی شام کے ہیں، تو ایک مسند ہے پوری، مسند شامیین۔ تو ملک شام کی بڑی تعریف بھی ہوئی ہے۔ اس طرح ملک یمن، اور یمن میں حضرموت، صحابہ کرام کے تذکرے میں جن جن کے نام کے ساتھ آپ حضرمی پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں نا بعض صحابہ، حضرمی حضرموت سے ہے، جہاں اب میں گیا تھا۔ یہ صوبہ ہے یمن کا، ادھر بارڈر پر سعودی عرب لگ جاتا ہے، اس کا نجد وغیرہ، ریاض، حضرموت، اس سے حضرمی۔ یہاں امام موسیٰ کاظم کے پوتے آئے تھے، شیخ احمد بن عیسیٰ بن علی بن موسیٰ الکاظم، سید احمد بن عیسیٰ بن علی بن موسیٰ الکاظم بن علی بن امام جعفر الصادق۔ حضرت علی امام موسیٰ کاظم کے بھائی تھے، حضرت علی امام موسیٰ کاظم کے بھائی تھے، یہ امام جعفر صادق کے، تو پھر وہاں سے سادات یمن، حبائب اور حضرموت کی اسانید ہیں۔ پھر ملک شام آپ کو بتا دیا، پھر مغرب میں مراکش اور فاس آ جاتا ہے۔ تو اندلس مغرب کے تمام ائمہ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سمیت اکابر، جب وہ جب چلا گیا مسلمانے سے تو فاس اور مغرب میں آ گئے تھے۔
تو مغرب مرجع ہے علم اور اسانید کا، علم اور سند کا۔ شام کے بھی اور شیخ محمد بن علوی المالکی کے آباء و اجداد بھی مغرب سے آئے تھے، یہ اصلاً مکی نہیں ہیں، اصلاً مغربی ہیں، ادریسی ہیں۔ وہاں مولائے ادریس کا مزار ہے، وہ پرپوتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، تو ان کی اولاد ہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ بھی انہی میں سے ہیں۔ تو کل مغرب میں امام شیخ محمد المکی الکتانی اور امام محمد بن جعفر الکتانی اور امام عبدالحی الکتانی، کتانی خانوادہ بھی مغرب سے ہے، فاس سے ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں جو سند ہیں جو خانوادے وہ مغرب سے ہیں۔ تو ایک وہ ملک ہے جو مرجع ہے، ایک پھر مصر ہے چونکہ امام ابن حجر اسقلانی کا مرکز ہے اور امام جلال الدین سیوطی کا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی سے ہماری نسبت خاص یہ ہے کہ انہوں نے عالم رویا براہ راست حدیث میں میرے شیخ ہیں امام جلال الدین سیوطی۔ انہوں نے خواب کے عالم میں 1 سال مجھے اپنے گھر میں رکھ کر مجھے سارا پڑھایا اور دیا اور سارا عطا کیا، اور فرمایا 3 بار گلے میں کہ جو کچھ اللہ اور رسول نے مجھے میرے سینے میں عطا کیا تھا میں نے آپ کو دے دیا، 3 بار آپ کو وارث بنا دیا۔ اس کے بعد میں نے کام حدیث کا شروع کیا۔ پھر سن لیں، یہ عالم رویا میں، خواب میں کیا؟ تو خواب میں بعضوں کو اس طرح اجازت دینا اور روایت ہونا یہ عند المحدثین جائز ہے، یہ بھی لکھ لیں، عند المحدثین جائز ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے خود بھی اپنی کتب میں بیان کیے ہیں اور امام عبد الوہاب شارانی نے بیان کیے ہیں، یہ محدثین کے ہاں جائز ہے، یہ ایک الگ ہے۔ گو روایت میں نہیں لکھتے، سند میں نہیں لکھتے، مگر ایک الگ باب بنا کر پھر اس کو لکھتے ہیں، الگ باب بنا کر۔ تو یہ مصر مرکز ہے، اور ایک موریتانیہ افریقہ کا ملک ہے، اس کا شہر ہے شنقیط۔ وہاں آج بھی حافظ ہیں کل احادیث کے اور کتب کے لوگ۔ 1000 سال کے مخطوطے، دنیا میں سب سے زیادہ مخطوطات حدیث اور علم کے شنقیط میں ہیں دنیا میں، اور اس کی حفاظت عورتیں کرتی ہیں گھروں میں اپنے صندوقوں کے اندر، اور ہر اتوار کو یا جمعہ کو نکال کے اپنا کوئی کیمیکل ہے دیسی وہ لگاتی ہیں کاغذوں کو۔ 1000 سال سے مخطوطات آ رہے ہیں، اور UNO نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے کہ وہ مخطوطے ہمیں دیں، ہم امریکہ میں لائبریری میں منتقل کریں، مگر اہل شنقیط نہیں دیتے۔ کچے گھر ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، وہاں کمرے بھی نہیں ہیں، آپ بھی سوچ دیکھ لیں، اور وہاں ہر وقت ریت کے طوفان اٹھتے ہیں اور شامیانے لگا کر وہاں پڑھائی ہوتی ہے، یعنی صحرا میں شامیانے لگاتے ہیں تو شامیانوں میں پڑھائی ہوتی ہے۔ شنقیط تو مخطوطات ہیں وہاں۔ یہ 6 ملک ہیں جو دنیا میں مراجع ہیں، میں نے آپ کو بتا دیے، یہ بھی حفظ کر لیں آپ کہ مراکز علم کے، علم حدیث کے کیا، اور دیگر علوم بھی، تمام علوم اور اسانید کے دنیا کے کل مرکز آپ کو گنوا دیے۔ پہلے تو یاد نہیں تھے نا، لو آج لکھوا لیے۔ بولیے، حرمین شریفین، ملک شام، دمشق آ گیا ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مصر، مغرب، یمن، حضرموت یمن، موریتانیہ شنقیط، اور ہند۔ باقی جہاں بھی کسی کے پاس کوئی سند ہے وہ ان سے آگے چلی ہوگی۔ یہ 5 جڑیں ہیں، 7۔ آپ سمجھ گئے بات؟ آج یہ پڑھا دوں کہ یہ حدیث کیا اور محدث اور طرق، یہ سارا کچھ حدیث نبوی سے ثابت ہے، تو حدیث پاک سے، یعنی یہ چیزیں، یہ سارے علوم حدیث سے قائم ہوئے ہیں۔ کہاں سے قائم ہوئے ہیں؟ حدیث سے قائم ہوئے ہیں یہ سارے علوم۔
اب یہ بخاری شریف کتاب العلم، اس علم کی جو شرافت ہے اور عظمت ہے، آپ اس کی بات کر رہا ہوں میں، اب صرف اصطلاحات کی بات کر رہا ہوں۔ کیا؟ اصطلاحات کی۔ حدیث ہے جو کتاب العلم میں امام بخاری نے روایت کی، عطا بن یسار عن ابی ہریرہ، حدثنا محمد بن سنان، پھر آگے حدثنی کر کے ہلال بن علی عن عطا بن یسار عن ابی ہریرہ تھا۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ ہیں، یہ نیچے محدثین کے نہیں ہیں۔ جب عن ابی ہریرہ پر آ گئے تو آگے جو کلمات ہیں وہ ہیں جو انہوں نے روایت کیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مجلس یحدث القوم فجاءہ اعرابی، تو آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام قوم میں بیٹھے، جماعت میں بیٹھے تھے، اور لفظ استعمال کیا کیا ابو ہریرہ نے؟ یحدث القوم، حدیث بیان فرما رہے تھے۔ اب اس کا ایک معنی ہے بات کرنا، تو حدیث کا معنی بھی ہم حضور کی باتیں ہی تو لیتے ہیں۔ حضور کی باتیں، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، موسٹلی حضور کی باتیں، یہی تو معنی لیتے ہیں نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ لفظ معروف تھا، حدث یحدث تحدیثا فہو محدث، تو انہوں نے لفظ استعمال کیا یحدث القوم۔ جاءہ اعرابی فقال متی الساعۃ، تو ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ حدیث کتاب العلم کی پہلی حدیث ہے جو امام بخاری نے روایت کی۔ چند اصطلاحات ہی آج بڑھا رہا ہوں کہ کس طرح اصطلاحات حدیث کی حدیث سے ہیں، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ اس کے بعد یہی لفظ وقال ابن مسعود، یہ آگے حدیث ہے۔ محدث جب کہتا ہے حدثنا و اخبرنا و انبأنا، تو امام بخاری حدیث لائے ہیں وقال ابن مسعود، امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ۔ بتانا سمجھنے میں جو نقطہ بتا رہا ہوں وہ یہ کہنا کہ حدیث کا فن اور علم جو ہے یہ جمع ہوا، مرتب ہوا صدیوں بعد نہیں، آج صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ حدیث کی، اصول حدیث کی اور حدیث کی اصطلاحات اسی معنی میں حضور علیہ السلام نے استعمال فرمائیں اور صحابہ نے استعمال فرمائیں۔ گویا اس علم کا جو شعور ہے اور اصطلاحات ہیں وضع ہونے لگ گئی تھی۔ تو حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے کلمات کیا ہیں؟ قال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نیچے تو پڑھتے ہیں نا کہ راوی کہتا ہے حدثنا فلان حدثنا فلان، لیکن عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے، عرض کرتے ہیں حدثنا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ الصادق المصدوق، کہ حضور علیہ السلام نے ہم سے فرمایا، اور حضور کے فرمانے کو حدثنا، گویا یہ ٹرم حدیث پاک میں استعمال ہوئی۔ دو لفظ آ گئے، لکھتے آ رہے ہیں۔ پھر ہم استعمال کرتے ہیں لفظ روایت کا، یروی عن فلان، رویت عن فلان، اروی عن فلان، ہوا یروی عن فلان، میں نے فلاں سے میں روایت کرتا ہوں، وہ فلاں سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فلاں سے روایت کیا۔ اب اس کے لیے حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، این حدیث کو اصطلاحاً حدیث کے معنی میں استعمال کرنا، حدیث اصطلاحاً معنی میں استعمال ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، حضور علیہ السلام نے ہمیں دو حدیثیں روایت کی۔ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثین، حضور علیہ السلام نے ہمیں دو حدیثیں روایت فرمائیں۔
تو لفظ حدیث صحابی بیان کر رہے ہیں، 2 حدیثیں ہم سے روایت کی، ثابت ہو گیا نا کہ یہ اصطلاحی معنی میں یعنی حضور کے فرمان کو حدیث کہنے لگ گئے صحابہ کرام۔ اسی کتاب العلم میں یہ جمع کروں گا اپنے رسالے کے ساتھ، سارا کتاب العلم جو صحیح بخاری سے کتاب العلم باب نمبر 4 سے لے رہا ہوں، یہ صحیح بخاری باب 4، باب قول المحدث حدثنا او اخبرنا او انبأنا، اس باب کے تحت یہ حدیث۔ آگے روایت، وہ یروی عن فلان کہتے ہیں نا، تو یہ علم حدیث اور علم روایت۔ عن ابن عباس حدیث ہے، عن ابن عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ بات حضور نے اللہ سے روایت کی۔ کیا یہ بات آقا علیہ السلام نے بولیے اللہ سے روایت کی؟ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، یعنی رسول اللہ سے ہوا یروی عن ربہ۔ دوسری روایت وقال انس، حضرت انس بن مالک نے کہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یروی عن ربہ عز وجل، حضرت انس بن مالک نے کہا کہ یہ بات حضور علیہ السلام اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ تو یہ پورا کا پورا طریق علم حدیث اور علم روایت براہ راست حدیث سے ثابت ہوا بزبان صحابہ، اس سے بڑی سند اور کیا ہوگی؟ اور تیسری حدیث قال ابو ہریرہ، 3 صحابہ سے بتا رہا ہوں ثابت، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے کہ یہ حدیث انہوں نے تمہارے رب سے روایت کی ہے۔ تو لفظ حدیث بھی آ گیا، کیا حدثنا رسول اللہ، حدثنا بھی آ گیا، اصطلاحات دے رہا ہوں، حدیثین بھی آ گیا، اور یروی عن ربہ اللہ سے روایت کرنا۔ تو حضور راوی ہیں اور اللہ حضور کا شیخ ہے، روایت کرنے والا راوی ہے اور جس سے روایت کریں وہ، تو حضور کے شیخ کون ہے؟ اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سمجھ آئی؟ اس سے آگے اب ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، یہاں تک یہ تمام الفاظ تھے جو صحابہ کرام نے استعمال کیے۔ اب آگے ایک حدیث بتاتا ہوں جس میں یہ حضور علیہ السلام نے خود بیان فرمایا یہ لفظ۔ عن ابن عمر، حدیث نمبر 61 ہے بیٹے، حدیث نمبر 61 ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من الشجر شجرۃ لا، میں لفظ ایک لفظ پہ کنسنٹریٹ کرواؤں گا، بس باقی سے پڑھ رہا ہوں جملہ، لا یسقط ورقها وانها مثل المسلم۔ حضور نے ایک درخت کی مثال دی کہ اس کا پتہ نہیں گرتا، ایک مثال دے کر، اور پھر فرمایا فحدثونی ما ہی، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو فحدثونی ما ہی، مجھے بیان کرو کہ وہ درخت کون سا ہے۔ اور بیان کرنے کے لیے کیا لفظ یوز کیا؟ حدثونی، کیا؟ حدثونی ما ہی، تو تحدیث سے حدثونی یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، تم بیان کرو کہ کیا ہے وہ درخت کون سا ہے۔ تو اس میں یہ ایک اور ثابت ہو گیا کہ کبھی شاگرد بیان کرتا ہے اور شیخ سنتا ہے، یہ قرات ہے، آگے آپ کو بڑھاؤں گا میں۔ یہ تحمل حدیث کے طریقوں میں سے دوسرا طریقہ ہے قرات، کہ شیخ پڑھے یا بیان کرے، شاگرد پڑھے یا بیان کرے اور شیخ سنے۔ تو حضور نے فرمایا حدثونی، تم کہو اور میں سنوں۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کے دل میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مجھے خیال آیا مگر مجھے حیا آئی کہ میں حضور کو عرض کروں۔
واقع فی نفسہ انہا النخلہ فاستحییت. اب یہ ادب کا ایک طریقہ ہے. میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے مراد کھجور ہے، مگر آقا کے سامنے کہوں کہ آقا وہ کھجور ہے، مجھے حیا آ گئی. یہ طریقت ہے، یہ تصوف اور سلوک ہے، یہ طریقت ہے. کیا؟ تو علم اور سلوک میں یہ فرق ہے کہ اگر متعلم ہے کیا تو شیخ کہے بتاؤ یہ کیا ہے تو وہ جواب دے، اور اگر وہ متعدب ہے اگر متعلم ہے تو جواب دے، اگر متعدب ہے ادب والا طالب ہے تو حیا کرے. اور کیا کہے ثم قالوا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ، حضور آپ ہی فرمائیں کیا ہے. اب آپ سمجھ گئے یہ مقام ادب ہے، یہ مقام. تو ایک حدیث میں دونوں باتیں سمجھا دیں. فیض لینا ہو کیا؟ فیض لینا ہو تو مقام ادب ہے، علم لینا ہو تو مقام جواب ہے. علم لینا ہو تو پوچھ گچھ کرو، پوچھو بولو جواب دو، اور فیض لینا ہو تو استحییت. حیا کا معنی ادب، یہ ادب کا حیا ہے، استحیاء ادب ہے. تو کیا عرض کیا؟ قالوا حدثنا، حضور آپ ہی حدیث بیان فرمائیں، یعنی آپ ہی فرمائیں. تو آپ نے اس ایک ہی حدیث میں دیکھا حدثونی اور حدثنا سب الفاظ استعمال ہوئے. تو یہ اصطلاح آقا علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ کرام کے ہاں متداول تھی، متداول تھی. التحدیث متداول تھی. قال ہی النخلہ، حضور نے فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہ یعنی اصطلاح کی بات سمجھا رہا ہوں. پھر اسی طرح حدیث پاک میں کبھی پڑھنا اور سننا، تو یہ بھی میں آپ کو جب وہ پڑھاؤں گا 8 طرق تو اس میں وہ چیز آ جائے گی انشاءاللہ، وہ قرات وغیرہ اس میں چیز آ جائے گی. اسی طرح بخاری میں ہے، میں نے بتایا نا کہ متعلم ہو اور متعدب ہو. کیا؟ تو صحابہ متعلم تو تھے مگر متعلم سے زیادہ متعدب تھے. صحابہ کرام کو علم سے اتنا پیار نہ تھا جتنا ادب سے پیار تھا، اس لیے کہ حضور تو بیان فرماتے ہی رہتے تھے، تو آقا کے بیان سے علم تو حاصل بولیے ہوتا ہی رہتا تھا، مگر جب انہیں موقع ملتا تو یہ طریق ادب اپناتے، طریق ادب. اور یہ میں نے آپ کو حدیث آپ نے میرے خطاب میں سنی ہوئی ہے، بہت جگہ پر صحیح بخاری میں آئی ہے، ابھی کتاب العلم میں بھی آ گئی. حوالہ نوٹ کر لیں، کتاب العلم 10واں باب ہے کتاب العلم کا، اور حدیث نمبر 67. اور یہ شیخ کے لیے ہے کہ شیخ جب پڑھائے تو یہ سب سنتیں ہیں. شیخ کرسی پر بیٹھے اور طالب زمین پر بیٹھے، یہ بھی سنت ہے. حتیٰ کہ شیخ اونٹ پر ہو اور طالب زمین پر ہو تو اپنی سواری پر بیٹھ کے پڑھائے، یہ بھی سنت ہے. کیا؟ اور شیخ اونٹ پر یا گھوڑے پر سواری پہ چلتا ہوا پڑھاتا جائے اور طالب علم دوڑتے ہوئے حاصل کرتے جائیں، یہ بھی سنت ہے. آپ کہاں کے طالب علم ہیں بتائیے؟ اگر کوئی استاد ایسا کر دے تو آپ پڑھیں گے اس سے؟ چلا کے مروا دیتا یہ سب. تو آپ تو اگر مفتی صاحب گھوڑے پہ چڑھ کے چل پڑیں پڑھاتے ہیں، اور آپ تو نیچے سے پتہ نہیں کیا ہی کھینچ لیں گے، اور پھر اس کے بعد سمجھیں. امام احمد بن حنبل کو جب امام شافعی مل گئے تو پہلے وہ یحییٰ بن معین اور بڑے بڑے اور اکابر کی درسوں میں بیٹھتے تھے،
پھر جب امام شافعی ملے انہوں نے سب حلقے چھوڑ دیے. پھر جب امام شافعی بغداد آ گئے تو سفر و حضر میں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ امام شافعی اگر اپنے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے ہوتے تو امام احمد بن حنبل ان کا رکاب اور بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی اور ادباً بھی نہ بیٹھتے. اپنے شیخ اپنے استاذ کے ساتھ ان کی سواری پر ادباً بھی نہ بیٹھتے، ان کی رکاب پکڑ کر چلتے اور وہ جو بیان کرتے تو لکھتے. امام احمد بن حنبل اس طرح امام بنتا ہے کوئی؟ ایسی محنتوں کے ساتھ امام بنتا ہے. تو جو بڑے بڑے محدثین تھے ان کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے امام احمد بن حنبل کو پیغام بھیجا کہ اب اتنا نیچے اتر گئے ہو کہ وہ دھوتی والا، امام شافعی دھوتی پہن سادہ سے تھے، دیہاتی مزاج تھے، تو اس گھوڑے کے اوپر اس کی رکاب پکڑ کے احمد بن حنبل رکاب پکڑ کے دوڑ کے تو علم لیتے ہو. تو امام احمد بن حنبل نے جواب میں کہلوا بھیجا کہ میرا یہ جواب ہے کہ دوسری رکاب دوسری سمت کی خالی ہے، تم بھی آ جاؤ دوڑ کے لیا کرو. تمہیں خبر نہیں کہ امام شافعی سے کیا ملتا ہے. تو جو حدیث سنا رہا ہوں 67 نمبر ہے بخاری شریف میں، یہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابیہ، یعنی عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قعد علی بعیرہ وامسک انسان بخطامہ و بزمامہ. آقا علیہ السلام یہ بیان فرما رہے تھے جو آگے بیان آ رہا ہے. تو آقا علیہ السلام کس چیز پر سوار تھے؟ بولیے. اپنی اونٹ پر سوار تھے. یہ آپ کا حجۃ الوداع کا موقع تھا اور لوگوں نے کسی نے آپ کی لگام پکڑی ہوئی تھی. آپ اور صحابہ کرام ارد گرد تھے آقا کے، اور آپ نے فرمایا ایو یوم ھذا. اب ایک یہ بھی طریقہ ہے، آپ نے فرمایا لوگو یہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ سوا اسمہ. صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے، چپ کھڑے رہے، خاموش ہو گئے. کیوں خاموش ہوئے؟ حتی ظننا، ہم نے یہ گمان کیا کہ حضور جانتے تو ہیں کہ آج قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے حج کے بعد. ہم نے گمان کیا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، کہ شاید حضور علیہ السلام آج کے دن کا نام ہی بدلنا چاہتے ہیں، یعنی شرم دن ہی بدلنا چاہتے ہیں. یوم النحر ہے، پتہ نہیں آپ کا منشا اس کو یوم الحج بنانا چاہتے ہیں. تو ان کا عقیدہ تھا کہ وہ یوم نحر کو قربانی کا دن ہے، اگر اس کو حضور نے یوم حج کر دیا تو اگلے سال سے یہ یوم حج ہو جائے گا، تو 10 ذی الحج یوم حج بن جائے گا. جو دن جو نیا نام حضور نے دے دیا شریعت میں وہی ہو جائے گا. ہم نے خیال کیا انہ سیسمیہ سوا اسمہ، اس دن کو کے علاوہ کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا قال الیس یوم النحر، آپ نے فرمایا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ تب عرض کیا قلنا بلا، جی ہاں یا رسول اللہ. اب آپ سمجھے ہیں بیٹے، یہ بھی آداب ہیں. تو ایک تو ادب بھی ہے آقا علیہ السلام کا اور شان، اور پھر آداب ہیں. قلنا بلا قال فأی شہر ھذا، پھر پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم پھر چپ رہے، ہمیں خیال آیا کہ شاید اس مہینے کو ہی بدلنا چاہتے ہیں. ذی الحج ہے نا، معلوم نہیں اس کو ذی الحج ہے، اس کو حضور رمضان کا نام دینا چاہیں تو فرما دیں یہ رمضان ہے، تو اگلے سال اس مہینے میں روزے ہوا کریں گے. یہ عقیدہ تھا ان کا
کہ جو زبان سے فرما دیں گے وہ ہو جائے گا۔ فقال الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ تب کہا قلنا بلا۔ یہ سارا کو جب فرما دیا پھر فرمایا قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، اور آگے لیبلغ الشاہد الغائب۔ اب یہاں سے حدیث کو آگے پہنچانا اس کا حکم آ گیا، حدیث کو روایت کرنا، آگے پہنچانا۔ فرمایا جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ وہ غائب کو پہنچا دیں، جو حاضر ہیں وہ غائب کو بولیے پہنچا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا، حکم آ گیا نا، اس سے روایت حدیث اور آگے ابلاغ پہنچانا ثابت ہو گیا۔ فإن الشاہد عسیٰ ان یبلغ من هو اوعی لہ منہ۔ فرمایا کہ شاید جو موجود ہے یہ جس کو پہنچائے وہ اس سے زیادہ کیا، وہی بتا، اس سے زیادہ یاد رکھنے والا اور حفاظت کرنے والا ہو۔ تو وہ حدیث کو حفاظت کرنا اور حدیث کو پہنچانا دونوں چیزیں اس میں آ گئیں، حدیث کی حفاظت کرنا، حدیث کو روایت کرنا، پہنچانا، ابلاغ بھی اور اس کی حفاظت بھی۔ آگے پھر میں بتاؤں گا اس میں اور بھی معنی ہے، پھر فقہ کا سمجھ والا بھی ہے، سارے معنی۔ تو یہ ساری احادیث نبوی سے اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ، میں اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرے اسے فقیہ بنا دیتا ہے، اس کو فقہ عطا کرتا ہے، اسے فقہ عطا کرتا ہے۔ تفقہ فی الدین وانما العلم بالتعلم، اور علم حاصل کرنے سے آتا ہے، اس پر محنت کی جائے تو آتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ ساری، اور یہاں ایک چیز بڑی لطیف ہے، فرمایا آگے حدیث من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث نمبر 71 مگر اس میں بڑی کمال چیز عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ کرے اسے دین میں تفقہ دیتا ہے، یفقہہ فی الدین، دین میں تفقہ عطا کرتا ہے۔ اور اس موقع پر فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور تقسیم صرف میں ہی کرتا ہوں اور عطا مجھے اللہ کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ بات فرما دی کہ دین کو، جس کو جتنی دین کی معرفت نصیب ہوتی ہے وہ میرے قدموں سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ خیرات میں تقسیم کرتا ہوں تو جس کو جتنی چاہوں عطا کر دوں، جس کا سینہ جتنا چاہوں کھول دوں، جتنا فقہ الدین عطا کر دوں، جتنی معرفت عطا کر دوں، اور اللہ مجھے عطا کر، واللہ یؤتی، اللہ مجھے دیتا ہے، تمہیں نہیں دیتا۔ کیا؟ اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ کرے اسے دین میں تفقہ دیتا ہے۔ یہ تو کلیہ دیتا کس طرح ہے؟ انما انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ اب یہاں مال غنیمت کی تقسیم کی بات تو نہیں ہو رہی، اب سیاق اور سباق کو دیکھیں، حدیث کے مضمون کو سیاق سے، کہ تفقہ فی الدین، دین کی معرفت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جس کو اللہ دین کی معرفت دے دیتا ہے، جس سے بھلائی کا ارادہ کرے، مگر کس طریق سے دیتا ہے؟ میری تقسیم سے دیتا ہے۔ تو جو حضور سے جتنا جڑے گا اس کو اتنی معرفت نصیب ہوگی، اور عطا اللہ تعالیٰ مجھے کرتا ہے۔ اسی طرح پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صحبت ابن عمر الی المدینہ فلم اسمعہ یحدث عن رسول اللہ الا حدیثا واحدا، مدینہ تک انہوں نے حضور کے ساتھ سفر کیا اور سوائے ایک حدیث کے اور کچھ نہیں سنا۔ تو حدیثا واحدا اصطلاحاً یہ حدیث نمبر 72 ہے،
حدیث نمبر 72 اسی کتاب علم میں سے۔ تو مقصود سمجھانا یہ تھا کہ یہ اصطلاحات اصول حدیث کی حدیث نبوی سے، اور کتنی عمر میں اس کا سماع اور روایت جائز ہے یہ آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ جب اجازت کی باب آئے گی۔ 5 سال کی عمر میں بھی جائز ہے، اگر 5 سال کی عمر میں بھی سماع کیا ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ 4 سال کی عمر کا سماع بھی جائز ہے، اگر 4-5 سال کی عمر کا سماع کیا وہ جائز ہے تو وہ روایت کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو درست یاد ہو۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، بڑی خاص بات ذہن میں رکھ لیں، 4-5 سال کی عمر کا سماع اور روایت تو جائز ہو گیا بخاری شریف کی حدیث سے۔ حدیث نمبر 77 ہے، حضرت محمود بن ربیع روایت کرتے ہیں، قال اقلت من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجتا مجہا فی وجہی وانا ابن 5 سنین من دلو۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا، انہیں کیا فیض دیا؟ اپنے منہ مبارک سے کیا پانی کلی جو ہے ان کے چہرے پر ڈالی۔ انہوں نے یہ بات آقا علیہ السلام سے یاد کر لی، اور جب اس کو یاد کر کے آگے اب روایت کیا، اور اس کو امام بخاری نے آگے تخریج کی، روایت کیا، فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر کیا تھی؟ 5 سال تھی، اور یہ آقا علیہ السلام نے تبرکاً کیا برکت دینے کے لیے۔ اس پر قاضی ایاز بیان کرتے ہیں دوسری روایت میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری عمر 4 سال تھی۔ یہ حدیث 2 سندوں سے آئی ہے۔ امام ابن حجر مکی نے فتح الباری میں اس روایت کو لیا، اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں لیا اس روایت سے، فرماتے ہیں کہ میں 5 سال کا، اور دوسری روایت میں ہے کہ میں 4 سال کا تھا۔ اب یہاں سے جو بات اب میں اخذ کر رہا ہوں، امام بخاری نے تو اس کو صرف اس ضمن میں لیا متى یصح سماع الصغیر، کہ چھوٹے بچے کا سماع کب کس عمر سے جائز ہے، چھوٹے بچے کا کس عمر سے سماع، حدیث کو سننا، بیان کو سننا اور آگے روایت کرنا کتنی عمر ہو تو جائز ہے، اس پر حدیث بیان کی کہ 5 سال کی عمر سے بھی کا سنا ہوا جائز ہے، اور 4 سال کی عمر کا بھی سنا ہوا جائز ہے۔ اب اس پر جو اب میں بات اخذ کر رہا ہوں وہ یہ کہ 4 سال اور 5 سال کی عمر کی اگر کوئی بات سنی ہو پوری، تو وہ لفظاً، لفظ بلفظ اور حرف بحرف امکان غالب ہے کہ جب عمر میں بیان کرے تو یاد نہ رہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جب 4-5 سال کے عمر میں سماع جائز ہوا، روایت جائز ہوئی، تو اغلباً وہ روایت بالمعنی ہوگی کہ وہ معنن صحیح ہوگی۔ لفظ ممکن ہے بدل جائیں، تو محدثین میں ایک بحث رہی، فقہا زیادہ تر روایت بالمعنی کے جواز کے حق میں رہے، محدثین اس کے حق میں نہ رہے۔ تو اس حدیث سے روایت بالمعنی کہ معنن اگر بات 100% درست ہو تو وہ روایت بھی جائز ہو جاتی ہے اور صحیح ہے، اور یہ اس صحیح حدیث بخاری سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ یہ چند ایک میں نے احادیث آپ کو بیٹے اس لیے کوٹ کی، معلوم صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ الفاظ احادیث کی اصطلاحات آقا علیہ السلام کی زبان اقدس میں تھی، اور ایک یہ ہے کہ یہ تو ہے کہ ایک کو بیان کرنا، اور ایک یہ بھی کہ آقا علیہ السلام ایک بات کسی کو فرماتے
اس کو آگے اجازت کے باب میں پڑھاؤں گا، کو اجازت عام کہتے ہیں اس کو، اور حکم دیتے ہیں کہ اس کو عام جا کر سنا دو، اس کو عام سنا دو۔ اب اس کے آگے سماع کرنے والے کثیر ہو جاتے، اور مجاز جن کو اجازت دی وہ کثیر ہو جاتے۔ ایک کو سنائی اور حکم دے دیا کہ اسے عام اعلان کر دو، تو وہ روایت میں اجازت عام ہو جاتی۔ اس پر ختم کر رہا ہوں ایک، کیونکہ ایمان افروز حدیث ہے، اس لیے آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وہ 8 اقسام طرق جو طرق ہیں تحمل کے بعد میں شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ایمان افروز حدیث مسلم شریف کی، صحیح مسلم کتاب الایمان، کتاب الایمان، اور حدیث نمبر 146 ہے۔ شروع سے اگر کاؤنٹنگ کریں نا، شروع سے، تو اس کی حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، یاد رکھ لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ان میں مجھے بلایا اور مجھے اپنے نالین مبارک دیے، اسی کی خاطر یہ حدیث سنا رہا ہوں، اپنے نالین مبارک دیے۔ فقال یا ابا ہریرہ واعطانی نعلیہ، آقا علیہ السلام نے بلایا ابو ہریرہ، میں حاضر ہوا، اپنے جوڑے نالین مبارک دیے۔ وقال اذهب بنعلی ہاتین، اور فرمایا ابو ہریرہ میرے جوڑے اٹھا لو، میرے جوڑے، بولیے، اٹھا لو، میرے دونوں جوڑے اٹھا لو۔ فمن لقیت من وراء هذا الحائط، اور چلے جاؤ، وہ ایک 4 دیواری میں ایک جگہ میں خطے میں بیٹھے تھے، فرمایا اس سے باہر جاؤ، اور باہر اس کے بعد جو شخص تمہیں ملے، جو بھی ملے، اس سے جا کے کہو یشہد ان لا الہ الا اللہ، فمن یشہد ان لا الہ الا اللہ اے محمد رسول اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ، میرے جوڑے ہاتھ میں رکھ لو اور چلے جاؤ، اور جو شخص تمہیں ملے اسے کہو کہ جو دل کے کامل یقین کے ساتھ توحید اور میری رسالت کی شہادت دے دے، اسے اعلان کر دو کہ جنت میں جائے گا۔ آپ بات کو سمجھیں؟ اب یہاں سے جو بات میں نے اخذ کی، جس کی طرف محدثین نہیں گئے، محدثین نے جس کے اوپر گفتگو وہ زیادہ نہیں کی، عام طور پر جو محدثین نے کہا وہ یہ تھا کہ وہ ایک ثبوت کے طور پہ تھا، وہ ایک ثبوت کے طور پہ تھا کہ اتنی بڑی بات کہنے جا رہے ہو کہ جو یقین قلب کے ساتھ توحید اور میری رسالت کی شہادت دے دے وہ جنت میں گیا۔ تو کوئی کہے ابو ہریرہ ایسے کہہ رہا ہے تو یقین کے ساتھ یہ میرے جوڑے جیسے ایک پیغام کے لیے نشانی دے کر بھیجتے ہیں، اس طرف گئے ہیں عام طور پہ علماء محدثین۔ میرا ذہن ایک اور طرف جاتا ہے، میرا ذہن ایک اور طرف جاتا ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، کسی کو یہ شک نہیں تھا، اصحاب صفہ میں سے تھے، ہر وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں رہتے تھے، ان کا یہ کہہ دینا واللہ یا والذی نفسی بیدہ سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فمن یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ دخل الجنہ، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے حضور سے سنا، حضور نے یہ فرمایا۔ تو صحابہ کرام ان کی بات پہ یقین نہ کرتے؟ بولیے، مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ سیدنا ابو ہریرہ صحابہ میں یہ اعلان کرتے پھرتے ہوں اور قسم کھا کر حضور کی طرف سے اعلان کریں اور صحابہ یقین نہ کریں کہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اگر نشانی دینی ہے بالفرض علامت کے طور پہ تو آقا علیہ السلام اپنی چادر مبارک دے دیتے۔ جس طرح میرا ذہن جاتا ہے میں وہ بات بتا رہا ہوں، چادر مبارک دے دیتے،
اپنی کوئی اور چیز عطا کر دیتے۔ یہ جو جوڑے دے کے فرمایا اذهب بنعلی ہاتین، میرے جوڑے لے کر ان کو ہاتھ میں رکھنا اور کہنا جو اس یقین قلب کے ساتھ کلمہ پڑھ لے اور شہادت دے دے وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ ایک بات زبان قال سے سمجھا رہے تھے، ایک بات زبان حال سے سمجھا رہے تھے کہ یقین قلب سے جو میرا کلمہ پڑھ لے اور جڑا رہے میرے نالین کے ساتھ، جڑا رہے میرے، یعنی تعلق میرے جوڑوں کے ساتھ رکھے، میری غلامی میں رہے، میرے جوڑوں میں رہے، ان سے اوپر نہ جائے، جڑا رہے میرے نالین کے ساتھ۔ اس کی ادب، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کا تعلق اور اس کا تمسک میرے نالین کے ساتھ ہو، اس کے ایمان کا تمسک بھی نالین مصطفیٰ سے ہو، عقیدہ ایسا رکھے، عقیدہ ایسا رکھے، جوڑے ہاتھ میں رکھنا، یہ دکھاتے رہنا اور زبان سے یہ کہتے جانا، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی حضور کے جوڑوں کے تمسک والا ایمان جو رکھے وہ جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں کہ قرآن پڑھے اور اترے نہیں اور میرا ادب نہ ہونے، جو میرے جوڑوں کا بھی ادب کرے ایسا کلمہ گو کہ جنت میں جائے گا۔ اور ایمان کی علامت دکھا رہے تھے ساتھ جوڑوں کی شکل میں، جوڑوں کو ایمان کی علامت دکھا رہے تھے، بخشش کی علامت دکھا رہے تھے، جنت کا وسیلہ دکھا رہے تھے کہ وسیلہ یہ ہے، وسیلہ اذهب بنعلی ہاتین، میرے جوڑوں کے ساتھ جا کے ایمان کے کلمے کا اعلان کرو۔ سمجھے ہیں بات؟ بس یہ واقعہ تھا۔ آگے تو پھر یہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت، جب نکلے تو سب سے پہلے ٹکراؤ سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے کان اول من لقیت عمر، سب سے پہلے جن سے ٹکرا ہوا وہ سیدنا عمر فاروق تھے۔ ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، یہ جوڑے لائے ہو اور کیا کہتے پھرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاتان نعلا رسول اللہ بعثنی بہما، یہ حضور کے جوڑے ہیں اور حضور نے یہ جوڑے دے کر مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ حضور کو تو اللہ نے قرآن دے کر مبعوث فرمایا ہے، مجھے یہ جوڑے دے کر مبعوث فرمایا ہے، جوڑے دے کر بھیجا ہے، اور کہا ہے کہ جوڑے ہاتھ میں رکھ کے یہ اعلان کر دو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہاں سے پکڑ لیا اور کھینچ کے ساتھ لے گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ کے لے آئے، جری تھے، سخت مزاج تھے، تو جو کچھ کیا حضرت ابو ہریرہ آ کے رو پڑے، بقایا یہاں سے سمجھ لیں، آقا کی بارگاہ میں رو پڑے، پھر مجھے پکڑ کے اس طرح نیچے گرا دیا ہے اور لے آئے ہیں یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یا عمر، اور عرض کیا یا رسول اللہ، قال یا رسول اللہ بأبی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اب بعثت ابا ہریرہ بنعلیک، آقا کیا واقعی آپ نے اپنے جوڑے دے کر ابو ہریرہ کو بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہاں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں میں نے بھیجا تھا اسی طرح۔ تو سیدنا فاروق اعظم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فلا تفعل، ایسا نہ کیجئے، فإنی اخشى ان يتکل الناس علیہا فخلہم یعملون، اگر یہ ہر ایک تک بات پہنچ گئی تو لوگ پھر اسی جوڑوں پر تکیہ کر لیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے، نمازیں چھوڑ دیں گے۔ آقا علیہ السلام کسی اور طرف انعام فرما رہے تھے، انہوں نے کسی دوسری بات کی طرف دھیان کروا دیا، فرمایا چلو ٹھیک ہے خلہم، چھوڑ دو بس۔ اگر سیدنا فاروق اعظم نہ ملتے تو جوڑوں سے ہی ساری امت کا کام ہو جانا تھا، بھیج تو دیا، لیکن سیدنا فاروق اعظم مل گئے تو پھر آقا نے ان کا مشورہ بھی قبول کر لیا، چلو ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ اس سے تو قبول مشاورت کیا کی سنت معلوم ہوئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ کسی پہچان اور علامت کے ساتھ بیچ کے اپنی حدیث اور اپنا
ثبوت بھیجنا یہ بھی سنت ہے. وما علینا الا البلاغ. إن سألتم عن الله فهو إن سألتم عن الله